اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 سے 14 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات سے پہلے آیت نمبر 10 میں اور بلکہ 9 سے رسالت کا موضوع چلا تھا، اور یہ رسالت کا موضوع قدر تفصیل سے یہاں پر ہے، اور اس سے پہلے اللہ کی توحید اور قرآن حکیم کی صداقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور معاد کا ذکر ہو چکا اختصار سے، لیکن یہ بھی تفصیلی ہے۔ یہ بیان ہوا تھا اور تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا پہلے، اس کے بعد یہ کہ کیا اے لوگوں تمہارے پاس پہلی قوموں کے حالات، ان کی تاریخ، ان کی خبریں نہیں آئیں؟ بالخصوص نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور قوم ثمود، اور ان کے بعد کئی اقوام ایسی ہیں کہ جن کی تاریخ سے بھی تم واقف نہیں، اور بجز اللہ کے کوئی ان کو نہیں جانتا۔ اتنی قومیں دنیا میں گزری ہیں کہ جن کی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں ہے، لا یعلم الا اللہ۔ یہ تمام اقوام عالم جو ہیں، ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے نبی واضح دلائل اور اللہ کے احکامات لے کر آئے، طرز زندگی کیسے گزاری جائے شریعت لے کر آئے۔ ان انبیاء کرام کے ساتھ ان لوگوں کا کیا سلوک رہا؟ اتنا سخت سلوک رہا کہ وہ ان کی بات سننے کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور جب انبیاء کرام ان کو ہدایت کی بات کہتے تو وہ ان کے ہاتھ اٹھا کر ان کے منہوں پہ رکھتے تھے، چپ ہو جاؤ، ہم نہیں سنتے تمہاری بات، چپ ہو جاؤ۔ اور کھلے عام کہتے تھے کہ جو پیغام تم لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور جس رستے کی تم دعوت دیتے ہو ہمیں شک ہے یہ کوئی رستہ نہیں آخرت کے بارے میں، کہ آخرت کی کامیابی کا یہ رستہ ہے، ہمیں تو یہ کھلی آنکھوں جو کامیابیاں نظر آتی ہیں یہی کچھ ہیں، تم جو پچھلی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہو کامیابی، آدمی کامیابی کی، یہ مشکوک ہے۔ یعنی پہلے تو یہ کہ اسی کی کیا دلیل ہے کہ ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس کی کیا دلیل ہے آج تو کوئی موت کے بعد اٹھائے؟ اس نے اگلے جہان کے لیے کوئی خبر لائی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ تم جو کامیابی یا ناکامی کی بات کرتے ہو اور آخرت کے حوالے سے، تو یہ مشکوک بات ہے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ یہ اصل میں ان قوموں کے ساتھ انبیاء کی گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ہر قوم کے پاس نبی آئے اور قوم نے ان کے ساتھ یہ بات کی۔ جواب میں انبیاء نے فرمایا کہ بھلا اللہ کی ذات کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہم تو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں جو خالق کائنات ہے۔ تو اللہ
جل مجدہ کا عقیدہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ اس میں کسی کو بھی شک نہیں، یعنی مشرک اور کافر تک بھی اللہ کو مانتے ہیں، بالکل اللہ کو نہ ماننے والے تو بہت ہی کم تعداد میں ہیں، اور دنیا کی اکثریت ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کو مانتی رہی، تو اللہ کے بارے میں بھی کو تمہیں شک ہو سکتا ہے جی، جس نے زمین و آسمان کو وجود بخشا، اور وہ مہربان ذات جس کے حوالے سے ہم دعوت دیتے ہیں، وہ تمہیں رائے حق کی دعوت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہارا بھلا ہے اس میں، اللہ کا کوئی بھلا اس میں نہیں، اور یہ کہ تم ان کی دعوت کو قبول کر لو گے اور اللہ کے رستے پہ چل پڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقرر وقت تک یعنی موت تک مہلت دیں گے زمین میں، اور باعزت زندگی نصیب فرمائیں گے۔ اس پر پھر قوموں نے جواب دیا کہ بھلا تم کہاں سے اللہ کے نمائندے بن کے آئے ہو، تم تو ہماری طرح انسان ہو، بات کیسی کرتے ہو کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اس کے داعی ہیں، تو بھائی تم تو ہماری طرح ہو، تمہارا مقصد اللہ کے لیے دعوت دینا نہیں، تم ہمیں ہمارے دین سے روکتے ہو، ہم جس دین پہ چل رہے ہمارے باپ دادا تم اس سے چھڑانا چاہتے ہو، ورنہ اللہ کی ذات کے تم جیسے نمائندے، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کا کوئی نمائندہ ہو تو وہ مافوق البشر کوئی ہو، مخلوق ہو جو انسان سے بلند و بالا مخلوق ہو، تم کیسے بنے؟ اگر تم واقعی اس بات کے داعی ہو کہ اللہ کے تم نمائندے ہو تو کوئی ایسی نشانی پیش کرو کہ ہم تسلیم کرنے کے باقی تم اللہ کے نمائندے ہو، ٹھیک، نشانیاں تو انبیاء کرام نے 20 دکھائیں، لیکن نہ ماننے والے پھر وہی رٹ لگاتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں انبیاء کرام نے کیا فرمایا، یہ آج کی آیات میں ہے، یعنی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ تم انسان ہوتے ہوئے نبی نہیں ہو سکتے، رسول نہیں ہو سکتے، نبی اور رسول ہو تو مافوق البشریت کوئی شخصیت ہو۔ تو انبیاء کرام جواب دیتے ہیں، قالت لهم رسلهم، ان قوموں کو ان کے انبیاء کرام نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان نحن الا بشر مثلکم، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں، ہم انسانیت کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں، ٹھیک انسان ہیں، ہماری ولادت بھی ماں باپ سے ہوئی، ہمارے ماں باپ بھی انسان تھے، آگے ہم نے انسانوں سے شادی کی ہے، ہمارے بچے بھی ہیں وہ بھی انسان ہیں، تو ہم یقیناً انسانی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا نسب ہے، حسب ہے، خاندان ہے، اور تمام انسانی لوازمات بھی ہمیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، علاج کراتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، تھکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تجارت کرتے ہیں، خرید، تو سارے انسانی لوازمات بھی ہم میں ہیں، ہم بالکل انسان ہیں، 100% انسان ہیں، لیکن انسان میں فرق ہوتا ہے، ہم واقعی انسان ہیں، تم اپنی خبر لو، ہم واقعی انسان ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہوتا ہے، ساری اللہ کی مخلوق میں معزز مخلوق انسان ہے، تو یہ کیا الزام دیتے ہو؟ انسان کو اسے گری ہوئی چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ 15ویں پارے میں فرماتے ہیں انسان کے بارے میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، کرمنا، تکریم، عزت، وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سمندروں میں بھی اور خشکی میں بھی ہر چیز پر انسان کو برتری دی ہے، یہاں بھی دندراتا پھرتا ہے، سمندروں کے سینے بھی چیرتا پھرتا ہے جی، فضاؤں میں بھی اڑتا جا رہا ہے، تو آخر یہ خاک کے پتلے کو یہ عزت کس نے دی ہے؟ حملنا فی البر ورزقناہم من الطیبات،
اور کھانے کے لیے بھی ہم نے پاکیزہ اور ستھری چیزیں اس کو دی ہیں. جانور بھوسا کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کچھ دانے زمین کے چگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں. اور انسان کو ہم نے کھانے کے لیے بالکل پاکیزہ اور ستھری چیز دی ہے. دانے نکالتا ہے، چھلکے ہٹاتا ہے، پیستا ہے، خلاصہ ہر چیز کے کھانے کا خلاصہ اور پسندیدہ چیز کی غذا ہے. اور اس سے جو بچ جاتا ہے نا وہ باقی چیزیں کھاتی ہیں. وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس میں سے بہت سی مخلوق پر ہم نے انسان کو فضیلت بخشی ہے. تو انسان کوئی معمولی چیز ہے کہ تم تانے دیتے ہو، الزام لگاتے ہو کہ تم انسان، اس لیے نبی نہیں. نبی تو ہوتا ہی انسان ہے، دوسری کسی مخلوق کو اللہ نے یہ شرف دیا ہی نہیں. تو إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، ہم اور کچھ نہیں مگر تمہاری طرح انسان ہیں بے شک. لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے پھر جس کو چاہتا ہے. تو بندے بندے میں فرق ہے، انسان انسان میں فرق ہے. ہر چیز میں فرق مراتب اللہ نے رکھے ہیں، ہر چیز میں فرق مراتب ہے، ہر مخلوق میں درجہ بندی ہے، سب مساوی نہیں. اس لحاظ سے سارے انسان بھی مساوی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ جس پہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے. تو نبوت کا مقام یہ بھی اللہ کا احسان ہے. بعض بندوں پہ یہ احسان کہ ان کو نبی بنایا، ٹھیک ہے، اس سے کلام کیا، ان پہ اللہ نے وحی بھیجی، ان کو حوصلہ دیا، ان کو اپنا داعی اور اپنا. تو یہ کون سی بات ہے؟ باقی دوسری بات جو تم نے کہی کہ تم ایسی کوئی نشانی لاؤ جس کو دیکھ کے ہم مان لیں کہ واقعی تم نبی ہو، تو یہ نشانی ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی معجزہ پیش کریں، مگر اللہ کے حکم سے ایسا ہو سکتا ہے. اللہ چاہیں گے تو ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر کر دیں گے، پر ہم اپنی مرضی سے کوئی معجزہ تمہیں دکھائیں، کوئی نشانی، تو یہ ہمارے اختیار اور بس کی بات نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطالبہ ہم سے تمہارا ٹھیک نہیں، یہ مطالبہ ڈائریکٹ اللہ سے کرو. باقی تمہاری جہاں تک مخالفت کا تعلق ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم تمہاری مخالفت کریں گے، تو کوئی بات نہیں، ہم تمہارا ڈر ہی نہیں رکھتے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہم تو مومنوں کے رہنما ہیں. ہر مومن کو خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں. تو جب ہر مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے، تو ہم تو مومنوں کے رہنما ہیں. ہم کتنا اللہ پہ بھروسہ کریں گے اس کو تم نہیں سمجھ سکتے. تو ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، یہ گاڑی وہی چلائیں گے، تم اس کو روک نہیں سکتے. ٹھیک. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، یہ اسی کی تاکید ہے. اور کیا ہوا ہمیں کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں؟ کیا ہوا یعنی کون سی وجہ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل بھروسہ نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے رستوں کی ہمیں رہنمائی کی ہے. تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں بنسبت دیگر مومنوں کے. باقی تم کہتے ہو کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو کوئی بات نہیں، کرو. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہمیں ستاؤ گے ہم اس پہ صبر کریں گے. ٹھیک ہے نا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ مشن نہیں چھوڑیں گے. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے، صبر کا مطلب نہیں ہے کہ پٹتے رہیں، مار کھاتے رہیں، یہ صبر نہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصد کے لیے سب کچھ برداشت کریں اور اپنے مقصد کو نہ چھوڑیں. تو ہم ضرور صبر کریں گے ان چیزوں پر جو تم ہمیں ستاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ،
پھر پہلی مضمون کا تاکید ہے اور فرمایا کہ توکل کرنے والوں کو صرف اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے اور کوئی ایسی قوت ہستی نہیں کہ جس پہ بھروسہ کیا جا سکے. تو مقصد یہ ہوا کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، ہم اس کے دین کی خاطر پورے طریقے سے صبر کریں گے اور اپنے مشن پہ ڈٹے رہیں گے، ہمیں ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی یہ انبیاء کرام کا جواب تھا نا ان کو. اب پھر کافر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور پھر کہنے لگے کافر اپنے انبیاء کرام کو، یعنی یہ مشترکہ مکالمہ ہے تمام انبیاء کرام کے ساتھ جو ان کی قوموں کا ہوا. ہر نبی کے ساتھ جو قوم کی گفتگو ہے یہ یہاں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے کی. اس کے بعد جب دلیل نہ بن پڑی تو اب وہ دھمکی پر اتر آئے. ہمیشہ مخالف کا یہ طریقہ ہوتا ہے نا، جب وہ باتوں سے لاجواب ہو جائے تو پھر دھمکی پہ اتر آتا. تو اب دھمکی پہ اتر آئے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کافروں نے اپنے انبیاء کرام اور رسولوں سے یہ بات بھی کہی پھر، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، تم باز نہیں ہوگے نا تو ہم اپنے ملک سے تمہیں نکال دیں گے، ڈپورٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم اپنی ملک سے اپنی سرزمین سے تمہیں نکال باہر کریں گے. یہ دھمکی ہے، اس لیے کہ دلائل کا جواب تو نہیں ہوا نا. ملک سے نکالنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک وہی ڈپورٹ کرنا، اپنی سرحدوں سے باہر نکال دینا، دوسرے ملک میں دھکیل دینا. ٹھیک. اور ملک سے نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جیل میں ڈال دینا، چلنے پھرنے پہ پابندی لگا دینا. جی جیل میں ڈال دینا، یہ بھی ملک سے نکالنا ہوا نا، یعنی جو آزادی ہے وہ سلب کر دینا. جی. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھر میں نظر بند کر دینا، گھر کو ہی جیل بنا دینا، یہ بھی ہوتا ہے. اور ملک سے نکالنے کا آخری طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قتل کر دینا، یعنی ہم تمہیں بالکل جان سے مار دیں گے، جو جان سے مر گیا تو وہ بھی تو ملک سے نکل گیا نا. تو ان تین طریقوں میں سے یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ ہم کریں گے، یا دوسرے ملک میں اپنی سرحد سے نکال دیں گے، یا جیل میں ڈال دیں گے، یا قتل کر دیں گے. کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اول تعودن فی ملتنا، یا یہ کہ اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہمارے دین میں آ جاؤ، تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ تو پھر اس سے اس سزا سے بچ سکتے ہو، وگرنہ تو یہ سزا ملک بدری کی تمہیں ملے گی. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واپس لوٹ کے آتا تو وہ جو نا پہلے وہاں ہو، تم لوٹ کے آؤ ہمارے، واپس ہو جاؤ ہمارے دین میں، تو واپس کا مطلب ہے کہ جو یہاں سے گیا تو واپس آئے. انبیاء کرام تو پیدائشی موحد ہوتے ہیں، نبی پیدائشی مسلمان ہوتا ہے، وہ پہلے سے کفر سے جا کر اسلام میں نہیں آیا ہوتا. تو پھر واپس آنے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ تو پہلے سے ہی نہیں صدر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسلمان بھی تو ہوتے ہیں نا، اور وہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ لازماً پہلے دین کو چھوڑ کر پھر نبی پہ ایمان لاتے ہیں. ان کا وہ پہلا دین ہوتا ہے جو قوم کا ہوتا ہے. تو یہاں جو کہا کہ واپس تم آؤ، تو دراصل یہ ان کے امتیوں کو خطاب ہے، امتیوں کو، کہ یا تم کو واپس آنا پڑے گا، یعنی تم لوگ جو ہمارا دین چھوڑ کے اس نبی کے دین پہ گئے تمہیں واپس آنا پڑے گا. نبی واپس کی سوال نہیں، نبی تو گیا ہی نہیں ادھر سے. ٹھیک ہے نا. تو چونکہ نبی ان کا سربراہ ہے، رہنما ہے، اس لیے ان کو بھی بیچ میں واپسی کی بات کر دی، ورنہ وہ وہاں واپسی والی بات نہیں، امت کی بات ہو سکتی ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ تعود
یہ عود سے ہے، اور عود کا معنی ہوتا ہے نا واپس آنا، تو واپس ہو جو کہیں گیا ہو تو واپس آتے ہیں، لیکن عربی میں عود کا لفظ صرف ہو جانا بھی ہے، واپس کے معنی نہیں ہوتے، واپسی کا معنی بھی ہوتا ہے اور صرف ہو جانا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا اولا تعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے دین میں ہو جاؤ، تمہارا دین ہمارا دین قبول کر لو۔ اس معنی سے یہ لفظ سورہ یاسین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاند کے بارے میں سورہ یاسین میں فرماتے ہیں کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، یعنی سورج چاند اپنی منزلوں پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مقررہ وقت پہ چلتے ہیں، ہاں مقررہ وقت پہ چلتے ہیں اور اپنی اپنی لائن پہ چلتے ہیں کہ ٹکراؤ تصادم ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ان کا۔ سورج ہمیشہ ایک ہی ٹکیا رہتا ہے، اس میں کمی بیشی بھی نہیں ہوتی، لیکن چاند میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو چاند کے بارے میں فرما کل حتی آدھا حتی کل وجود القدیم، یعنی آخر میں چاند چلتے چلتے مہینے کے آخر میں وہ خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو کر، جیسے کہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے خشک ٹہنی، تو خشک ٹہنی کی طرح۔ تو یہاں آدھا کا معنی لوٹنا نہیں بلکہ ہو جانا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو کبھی آدھا یہودوں کا معنی ہو جانا ہوتا ہے، تو یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اے رسولو، اے نبیو، تم ہمارے دین میں ہو جاؤ، آ جاؤ، یعنی کہ لوٹ کر آؤ۔ لوٹ کے وہ آتا نا جو گیا ہو یہاں سے، تو گئے تو نہیں۔ تو انبیاء کرام پیدائشی مسلمان اور موحد ہوتے ہیں، وہ ادھر سے گئے نہیں ہوتے کہ جا کر وہ واپس آئیں گے، ایسی بات نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو پہلے سے ہی ہدایت دی تھی، پہلے سے ہی، شروع سے ہی۔ تو ہر نبی شروع سے جی راہ راست ہوتے ہیں۔ یہ بات انبیاء کرام کے مخالفین نے ان کو کہی، دھمکی دی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وحی بھیجی، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو اللہ نے وحی بھیجی انبیاء کرام کو کہ تم تسلی رکھو، تم کو نکالنے والے خود نکل جائیں گے، ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کریں گے، ان کے دن تھوڑے ہیں جی، تم اطمینان رکھو اور ان کے ڈراوے میں مت آؤ، ہم ان کو ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ ظلم جو ہے نا، اس کے بھی درجات ہیں، ظلم کے بھی درجے ہیں۔ ایک ادنا درجہ ہے اور ایک اعلیٰ درجہ ہے، اور بیچ میں کئی لیول ہیں ظلم کے۔ ادنا درجہ ظلم کا کیا ہوتا ہے کہ کسی مستحب کام کو چھوڑ دینا، یعنی کوئی کام کریں اس میں زیادہ ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں، لیکن کریں تو زیادہ ثواب ہے، اور کوئی اس کو نہیں کرتا تو گناہ تو نہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک سب سے کم درجے کا ظلم ہے کہ جو کام کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا۔ اس کی آپ کو مثال دوں، مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں اور مسجد سے جانے کے آداب کیا ہیں؟ آنے کے آداب یہ ہیں کہ آپ دایاں پاؤں اندر رکھیں اور دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جانے کے ہیں کہ بایاں پاؤں پہلے رکھیں۔ اسی طرح باتھ روم میں جائیں تو بایاں رکھیں اور نکلے تو دایاں پہلے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے بھی پھر دعا پڑھیں۔ یہ آداب ہیں، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کیا تو کوئی گرفت بھی نہیں۔
لیکن کوئی اگر مسجد میں آ کر بایاں پہلے رکھ لے تو یہ بھی ظلم ہے کہ ادب کا خیال نہیں کیا. برا تو نہیں ہے ادب. تو یہ کم درجہ ہے ظلم کا، اس کو بھی آپ ظلم کہیں گے کیونکہ جو کرنا تھا وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اصل میں ظلم کا معنی ہے عربی میں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ میں رکھ دینا. اپنی جگہ جو جگہ اس کی ہے اس سے، تو دایاں پاؤں رکھنا تھا تو بایاں رکھ دیا، تو یہ بھی ظلم ہو گیا. اور سب سے اونچے درجے کا ظلم کیا ہے؟ وہاں بھی یہ کہ وضع الشیء علی غیر محلہ. جی تو سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اس سے اوپر ہے. شرک اور کفر دونوں ہائی درجے کے ظلم ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر ہی ظالم ہیں. یعنی جس ظلم میں وہ ہیں اتنے ظلم میں کوئی بھی نہیں ہے. یعنی ظالم اور بھی ہیں لیکن جس مرتبہ ظلم کے مرتبہ میں وہ ہیں اتنا کوئی بھی نہیں. اور ہم تو کہتے ہیں بڑے منصف ہیں، ہم تو تعریفیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دوسری چیزوں میں آپ تعریفیں کریں کہ فلاں بات اچھی ہے فلاں، لیکن فلاں بات اچھی فلاں بات اچھی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے کہیں تو یہ غلط ہے. اس لیے کہ سب سے بڑے ظالم ہیں اور ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں. اس لیے لیکن قرآن حکیم میں ہوم الظالمون، یہ ہوم کو جو پہلے لائے ہیں نا تو اس میں تخصیص اور زور اور قوت ہے کہ کافر ہی ظالم ہے، یعنی ان جیسا ظالم کوئی دوسرا نہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ کے حق کی پرواہ نہیں کرتے نا. کوئی اللہ کے حق ضائع کرتا تو ہونے دو، ہمارا حق کوئی کرے تو ہم پھر اس کے پیچھے پڑتے ہیں. جی لیکن اصل میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا. اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کا گناہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے کہ یہاں بھی کیا ہے، اللہ کا حق اٹھا کر دوسروں کو دے دیا. اللہ کا حق، اللہ کی صفات دوسروں میں یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو کفر اور شرک اس جیسا کوئی دنیا میں ظلم نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور ظالموں کو یعنی کافروں کو ہلاک کریں گے ضرور. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اچھا ان کو ہم ہلاک کریں گے. تو اے انبیاء کرام اور ان کی امتوں، ہم ضرور تم کو بسائیں گے زمین میں. ان کو ہٹائیں گے، تمہیں بسائیں گے. من بعدہم، ان کے مٹانے کے بعد. بس تھوڑے وقت کی بات ہے، ہم نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے. ٹھیک، وہ وقت آئے گا تو ظالم مٹے گا، مظلوم اس کی جگہ لے گا. لیکن یہ ٹائم اللہ نے اپنے حساب سے رکھا ہے، ہماری عمروں کے حساب سے نہیں رکھا. نہ معلوم کہ یہ وقت ہماری زندگیوں کے بعد آئے، ہو سکتا ہے ہماری اولاد کی زندگی کے بھی بعد آئے، ہو سکتا ہے کہ پوتوں کی زندگی کے بھی بعد آئے، لیکن آئے گا. یہ تاریخ ہے. دیکھیے 400 سال کم و بیش 400 سال بنی اسرائیل مظلومی کی زندگی گزارتے نا فرعون کے ماتے. 400 سال سے زیادہ عرصہ ان کی اولادیں قتل ہوئی، ان کو غلام بنایا گیا، ان کے ساتھ کیا کچھ سلوک نہیں کیا گیا. جی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 400 سال زندگی دی اور دندناتا رہا، اور ایسا کہ کہتے ہیں نا فرعون را ندادم اے یار درد سر، زیرا کی او ندارت سر درد ہائے ماں. کہ اللہ نے یعنی اس زمانے میں فرعون کو درد سر کی بھی تکلیف نہیں دی کہ سر میں تھوڑا سی تکلیف ہو جائے.
کہ ہم نے اس کو ساری وہ نہیں دیا تھا جس میں درد ہو. جی تو جس کو دکھ نہ ہو، عیاشیاں ہوں، دولت ہو، اقتدار ہو، 400 سال تک تو دماغ خراب نہیں ہوگا. یہاں تو 2-3 سال میں خراب ہو جاتا ہے. جی تو وہاں 400 سال تو دماغ خراب ہو. تو کیا اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں جو بیمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، معلوم ہے کہ مجھ سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے جو مجھے بیمار کرے، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں، میرے مد مقابل کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اور سارے خزانے میرے پاس ہیں. تو معلوم ہوا کہ میں ہی سب کچھ ہوں. تو دماغ خراب ہو گیا تو انا ربکم الاعلی کی رٹ لگائی. جی اور پھر جس پہ چاہا ظلم کیا بنی اسرائیل پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نا سورہ قصص میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم اب کمزوروں پر احسان کریں. لیکن ارادہ کر لیا کب؟ صدیاں بیتنے کے بعد. تو 400 سال ہمارے ہاں تو بہت بڑا زمانہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں 4 دن ہی سمجھیے. ہاں جی تو ہم نے ارادہ کر دیا کہ اب ہم ظالم کو نیچا دکھائیں، مظلوم کو اوپر لائیں. نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو لیڈرشپ دیں گے جو مظلوم ہیں، جن کی اولادیں قتل ہو رہی ہیں، جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اب اس سرز و شاداب زمین کا وارث ہم ان کو بنائیں. ہم نے یہ فیصلہ کر دیا. اب یہ فیصلہ ہوا تو فیصلے کا آغاز کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جی اور پھر سلسلہ چلتے 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 کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے. اللہ نے کے دریا میں رستہ بنائے، پار گئے، اور پیچھے سے پوری فوج 12 لاکھ فوج لے کر فرعون گیا، اور سب کے سب کو اللہ نے سمندر میں دریا میں ڈبو دیا، ختم کر دیا. یہ ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. یہ ایک تاریخی واقعہ، اور پھر پوری تاریخ آپ دیکھیں قرآن مجید میں، اور دوسری ہسٹری کو کہ ظالم بالآخر آج کوئی ظالموں کا نام لینے والا ہے؟ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا. دارا کی قبر کہاں ہے؟ سکندر کی کہاں ہے؟ اور کتنے بڑے دنیا میں گزرے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. جی تو ایسا مٹایا اللہ نے کہ نام و نشان ہی نہیں. غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور اب آپ کو بتاؤں کیا لحد کا بھی پتہ نہیں. کہاں گئے وہ لیڈر دندراتے تھے، ظلم کرتے تھے، جس کا نام اللہ باقی رکھتا ہے؟ آج بھی دنیا پیار محبت سے دعاؤں سے ان کا نام لیتی ہے. تو ہم تم کو بسائیں گے زمین میں ان کے بعد، لیکن تمہارے بسانے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. ذالکا، یہ تمہارا بسایا جانا ظالموں کے بعد، لمن، اس آدمی کے لیے ہوگا، خاف مقامی بخاف وائی، جو میرے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرا اور صحیح زندگی گزاری، اس کو میں زمین کی وراثت دوں گا. جی اور جو میرے ڈرانے سے ڈرا، خاف وعید، میرے ڈرانے سے ڈرا، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی زندگی کو صحیح، تو اس کو وراثت ملے گی. ہر ایک کو نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کے دے دوں گا، نہیں، ایسی بات نہیں. تو یہ ہے انبیاء کو وحی ہوئی، انبیاء کرام. اور یعنی تمہیں جو زمین کی وراثت دوں گا ان کی جگہ میں، تو یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی آزمائش ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں جس کو بھی اقتدار دیتے ہیں صرف امتحان کے لیے دیتے ہیں. یہ مستقل جگہ نہیں ہے، مستقل جگہ نہیں ہے. جس کو بھی ملتا ہے امتحان کے لیے. جیسا سورہ یونس میں گزر چکا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم اگلے لوگوں کا جانشین تم کو بنائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ انہوں نے جو کچھ کیا بدلہ پا لیا، اب تمہیں بٹھایا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، تو تمہیں بھی دیکھنے کے لیے اور امتحان کے لیے یعنی یہاں جگہ دیں گے، یہ نہیں کہ کوئی جو تم چاہو کرتے رہو، تو یہ جو چاہو کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال یہ تسلی کا پیغام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پہ وحی کیا کہ آپ ان کے ڈراوے میں نہ آئیں، یہ تھوڑے دن کے مہمان ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے بندوں کو، جیسے سورہ انبیاء میں بھی ایک آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ زمین کا وارث ہم اپنے بندوں کو بنائیں گے۔ زمین کا وارث یعنی اگلوں کو ہٹا کر دوسروں کو جانشین اپنے بندوں کو بنائیں گے، اور بندے بھی عبادی الصالحون، جو نیک بندے ہوں گے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ انبیاء کا اور قوموں کا مکالمہ اور آپس میں گفتگو جو ہے نا وہ ختم ہوگی۔ اب ایک اور بات اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں، وہ یہ کہ وَاسْتَفْتَحُوا، اور ان لوگوں نے فتح کی دعا مانگی۔ یہ فتح کی دعا کس نے مانگی؟ یہاں دونوں پارٹیاں مراد ہو سکتی ہیں، انبیاء بھی مراد ہو سکتے ہیں اور مخالفین انبیاء بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر مخالف نے اپنے مخالف کے مقابلے میں اللہ سے فتح کی دعا مانگی ہے۔ یعنی مخالفین بھی اللہ کو تو مانتے تھے نا، مشرک تھے نا، اللہ کو تو مانتے تھے، تو جب کبھی انبیاء کرام اور صالحین کے ساتھ مقابلہ ہوتا تو یہ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں کامیابی دے، اور انبیاء تو خود ہی مانگتے تھے۔ تو یہاں استفتاح یعنی فتح کی دعا دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دونوں طبقوں نے، دونوں فریقوں نے اپنی اپنی کامیابی کی دعائیں اللہ سے مانگی ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ ابو جہل نے فوج تیار کی تو اس نے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ہم دو پارٹیاں آپس میں اب لڑیں گے، تو جو پارٹی آپ کو زیادہ محبوب ہے اس کو کامیاب کرنا۔ ہم دو جماعتوں میں سے جو زیادہ حق پر ہے، دعا اچھی مانگی، یہ نہیں کہا ہم ہی کامیاب کرنا، کہا دونوں میں سے جو حق پر ہے، تو اصل میں دعا انہی کے لیے مانگی گئی۔ ہاں، لیکن وہ اپنے خیال میں تو یہ سمجھتا تھا نا، تو دیکھا فتح کی دعا مانگ کے گیا، اور جب وہاں شکست ہو گئی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چبوترا بنایا اور ساری رات بیٹھ کے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، آپ کامیاب نہیں کریں گے اس چھوٹی سی جماعت کو، تو پھر میرا تو سرمایہ تھا نا جی، میرا تو 14 سال کا سرمایہ جو میں لے کر آئے 313، اگر اس کو ہلاک کر دیا، مروا دیا ان کے ہاتھوں، تو پھر آپ کی عبادت کون کرے گا؟ تو آپ گڑ گڑا کے ساری رات دعا، اور وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کے دعا مانگ رہا ہے۔ ایسے ہی آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو تمام اقوام کا یہ حال ہے۔ تو وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فتح کی دعا مانگی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، دعائیں قبول ہوئیں، اور ہر جبار اور سرکش ناکام ہوا۔ مظلوم کے حق میں دعا قبول ہوئی اور ظالم جو ہے نا وہ ناکام ہوئے۔ ہر جبر کرنے والا، ظلم اور زیادتی کرنے والا، عنید اور حق کا مخالف، وہ کیا ہوئے؟ خوابہ، ناکام ہو گئے۔ انہوں نے دعا کی یا انہوں نے دعا کی؟ یہ تو معاملہ رہا دنیا کا جو دنیا والوں نے دیکھا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ من ورائی جہنم، ہاں،
یہاں کی کامیابی ناکامی عارضی بات ہے. من ورائی جہنم، ان کے آگے پھر جہنم بھی ہے. ناکام جو ہوئے ظالم تو آگے ان کے لیے جہنم بھی ہے. تو وہ ہے مستقل ٹھکانہ، اور وہ ہے مستقل سزا، اور وہ ہے کامل اور مکمل سزا. یہ تو تھوڑی سی تھپڑ لگانے والی بات ہے. اب جہنم میں جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. ایک ہی چیز یہاں بتائی کہ وہاں پینے کے لیے ان کو پیپ ملا پانی، خون اور پیپ ملا پانی پیش کیا جائے گا. تو پانی کا ذکر اس لیے کہ جب آگ میں، جہنم کی آگ میں جلیں گے تو سب سے زیادہ پانی ختم ہوگا. بھوک بھی لگے گی، اس کا بھی ذکر آئے گا کہ بھوک لگے گی تو کیا کھلائیں گے، لیکن بھوک سے زیادہ پیاس لگے گی. ہاں، ایک شعلہ آئے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو پانی کی طلب بار بار ہوگی. تو پلانے کے لیے کیا پیش کیا جائے گا؟ مائن شدید، پیپ والا پانی، یعنی جو جہنمیوں ہی کے جسم سے رس رس کے خون اور پیپ نکلے گا تو وہ جہنم سے باہر ایک حوض میں جمع کیا جائے گا. جہنم سے باہر کنارے پر ایک حوض میں. اور جب یہ بےتاب ہوں گے پیاس سے اور پانی مانگیں گے تو ان کو اسی حوض پہ ڈالا جائے گا، اسی حوض پہ جب پیو. اب وہ کوئی پینے کی چیز تو نہیں ہوگی، لیکن کیا کریں؟ یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے. جی، گھٹ گھٹ کر کے نہیں پئیں گے. جی، روح افزا کی شربت تھوڑی ہے. جی، یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ، اس لیے کہ وہ اتنا ابلتا اور گرم ہوگا جی کہ پہلے تو ہونٹ کے ساتھ لگاؤ تو اوپر کا حصہ سکڑ کے اوپر چلا جائے گا اور نیچے کا لٹک جائے گا. یہ تو منہ کے ساتھ لگاتے ہی. اور پھر ایک گھونٹ مشکل سے جب منہ میں ڈالیں گے تو اندر سے ساری انتڑیاں بھی نکل جائیں گی. اس لیے تو گھونٹ گھونٹ کر کے مشکل سے. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور قریب نہیں کہ وہ ان کے گلے سے آسانی سے اترے. وہ ایسا پانی نہیں ہے کہ گلے سے آسانی سے اترے. جی، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور جہنم میں کیا ہوگا؟ چاروں طرف سے موت آئے گی. زندگی تو وہاں کیا ہے، یعنی چاروں طرف سے موت، ہر طرف سے موت. آگ بھی موت ہے، پانی بھی موت ہے، یہ بھی موت ہے، وہ بھی موت ہے. ہر چاروں طرف سے موت کے بیچ میں گرے ہوں گے. ہر چیز موت کا پیغام ہوگی. لیکن اس کے باوجود وما هو بمیت، مرے گا بھی نہیں، مرنے بھی نہیں دیں گے. دوسری آیت میں فرماتے ہیں لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ مریں گے نہ جئیں گے. یعنی نہ مرنے کا آرام ملے گا نہ جینے کا سکھ ملے گا، تڑپتے ہی رہیں گے. تو چاروں طرف سے موت حملہ آور ہوگی لیکن مریں گے بھی نہیں. یہ کیسے ہوگا؟ تو سورہ نساء میں اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب جب اگلی کھال جل جائے گی تو فوراً ہم نئی کھال پہنا دیں گے. تو اس میں آپ کو پتا نا سیکنڈ بھی نہیں ہوگا، سیکنڈ بھی دیر ہے. جلتا ہی رہے گا اور بنتا ہی رہے گا، جلتا ہی رہے گا اور بنتا ہی رہے گا. اگلی کھال جلی اور نرم و نازک کھال چڑھا دیں گے اور وہ جلی اور تو یوں بس جلتا مرتا جیتا مرتا جیتا مرتا جیتا. یہ کیوں؟ لیذوق العذاب، تاکہ عذاب چکھتا ہی رہے اور وقفہ نہ ہو. عذاب چکھتا ہی رہے اور وقفہ نہ ہو.
وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے پھر سخت اور گاڑا عذاب اور بھی ہوگا. کہیں آگ کے شعلے ہیں، کہیں سانپ ہیں، کہیں بچھو ہیں، جی کہیں پہاڑوں سے لٹکایا جا رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے. تو قسم قسم کے عذاب میں یعنی مبتلا ہوگا. تو یہ نہیں کہ صرف دنیا میں ناکام ہو گیا، حکومت چھن گئی اور بات ختم ہوگی. نہیں، اصل بات تو پیچھے ہے، جس کے یہ منکر نہیں، جس پہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے. اچھا، اب ایک سوال ہے اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار بڑے اچھے کام بھی تو یہ لوگ کرتے ہیں، اچھا وہ کام ان کے کام نہیں آئیں گے؟ بڑی امدادیں دیتے ہیں زلزلہ زدگان کو، جی طوفان میں گرے ہوئے کو، مشکلات میں، جی بڑی بڑی امدادیں میں تو یہ لوگ کرتے ہیں. اسپتال بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، جی اور پتہ نہیں کتنے کتنے کام کرتے ہیں. گلاب دیوی ہسپتال، اور یہ لاہور میں ہے نا، گلاب دیوی ہسپتال، گنگا رام ہسپتال، دیال سنگھ کی لائبریری. تو دیکھیے سنگھ ہیں یا جو بھی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جتنے بھی دنیا میں قومیں ہیں، تو یہ تو بڑے بڑے انفاق کرتے ہیں، بڑا بڑا خرچہ کرتے ہیں، فیاضی ہے ان کی بڑی. تو وہ کام نہیں آئیں گے. تو اس مسئلے کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے کہ نہیں، یہ نہیں کام آئیں گے. ان کے یہ اعمال اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. تو یہ کار خیر اور یہ اعمال اور یہ خوش اخلاقیاں، یہ ہمدردیاں اس آدمی کے لیے کارآمد ہے جس کے پاس ایمان ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں اس کی ساری یہ اچھائیاں ملیا میٹ کر دی جائیں گی. فرماتے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں کہ من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ. جس شخص نے نیک اعمال کیے بشرطے کہ وہ مومن ہے تو فلا کفران لسعیہ، اس کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اس کی محنت ٹھکانے لگے گی، اس کی نیکیاں ٹھکانے لگیں گی. تو جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا تو اس کی ساری زندگی کی بھلائیاں، اس کا بدلہ اللہ اسی دنیا میں چکا دیتے ہیں. آگے کے لیے کچھ نہیں. جی آگے کیا ہوگا اس کا ذکر یہاں فرماتے ہیں. مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. اعمالہم، ان کے جو نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، تو ان لوگوں کی مثال یعنی ان کے نیک اعمال کی مثال کرماد، راکھ کی طرح ہے. راکھ جانتے ہیں نا، لکڑیاں جو جلاتے ہیں نا، اس کا راکھ کی طرح ہے. اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ راکھ کا ڈھیر لگا ہوا ہو، جی اور اس پر تیز ہوا چلے. فی یوم عاصف یعنی طوفان والے دن، طوفان والے دن میں یعنی ہوا کا طوفان چلے اس راکھ پر، تو بتائیے راکھ کا کیا بنے گا. وہ طوفانی ہوا راکھ کو کہیں سے کہیں لے جائے گی، میدان صاف ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو ان کے نیک اعمال بھی قیامت کے دن ان کو دکھائے جائیں گے، اور یہ خوش بھی ہوں گے، واہ واہ ہم نے بھی اچھے کام کیے لوگوں. لیکن پھر پھونک مار دی جائے گی، جیسے سورہ فرقان میں ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم نے جو بھی انہوں نے عمل کیے ہیں وہ ان کے سامنے پیش کریں گے، بتائیں گے، اور پھر ہم اس کو ہوا منصورہ، اڑتے ہوئے ذرات کی طرح اڑا دیں گے. جیسے ذرہ اڑتا ہے اڑا دیں گے، اور کہیں گے ان کی ویلیو نہیں ہے، ایمان کے بغیر اس کی قدر و قیمت نہیں ہے. تم میں ایمان نہیں تھا یہ کیے تھے، ایمان ہوتا تو آج یہ کام آتے. ایمان نہیں تھا، لو ان کی قیمتیں ہم اس کو اڑا دیتے.
لا يقدرون مما كسبوا على شيء، یہ لوگ قادر نہیں ہوں گے اس میں سے جو بھی انہوں نے کسب کیا، کمایا، عمل کیے، کسی چیز پر بھی کوئی عمل بھی ان کا کارآمد ثابت نہیں ہوگا، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ محنت کرے 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 آدمی تھک جائے اور محنت کوئی ثمرہ نتیجہ نہ نکالے۔ جیسے مہینہ بھر کام کیا، دن رات کیا اور پیمنٹ جیب میں ڈال کے آیا اور رستے میں کسی نے اڑا لی، تو ساری زندگی کام کرتے رہے اور آخر میں پھونک مار کے اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دیں گے، کیونکہ اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ تب تو نہیں گا حضرات، اصل میں غرادری بھی ہوتی ہوئی نا، آج تو یہ تھا کہ آج صبح کی نماز تک بیٹھے رہے۔ بھائی اگر ایک رات بیٹھ کے تو کیا ہو جائے گا، ایک رات بیٹھ جائیں تو کیا ہو جائے گا، لیکن چلو کوئی بات نہیں بیٹھتے، 10 منٹ تو رہے قانونی طور پہ، 10 منٹ قانونی طور پہ، 10 نہیں 9 ہیں۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اچھا پیچھے بتایا تھا نا کہ ان کے دن گنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اللہ گنتی نہیں بتاتا نا کتنے گنے ہوئے ہیں۔ ایک کی گنتی تو پوری ہو گئی ہے نا، ایک کی گنتی پوری ہوگی، دوسرے کی شروع ہو جائے گی۔ دیکھیے وہ کیا کرتا ہے، لننظر کیف تعملون، تجھے بھی چانس دے رہے ہیں، ہم دیکھتے تو کیا کرتا ہے جی۔ تو بہرحال گنتی اللہ نے کتنی رکھی ہے وہ وہی جانتے ہیں، وہ ہمارے بھی کہتے تھے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن جاتے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن گنتی پوری ہوگی جی۔ ان کو بیچاروں کو بھی گنتی کا نہیں پتا کہ کون سا وقت ہے۔ تو اب حق تعالی شانہ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں جی۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، فضول نہیں، با مقصد۔ حق کے ساتھ کا مطلب ہے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یوں اتفاقا نہیں پیدا کیا۔ جب مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کا انجام بھی کسی مقصد پہ ہوگا۔ جب ابتدا مقصد سے ہے انتہا بھی مقصد ہوگی جی۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق ایک مقصد کے لیے، حق کے لیے، اظہار حق کے لیے کی ہے۔ تو جو زمین و آسمان جیسی بڑی مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے تو یاد رکھو ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو تمہیں ایک لمحے مٹا بھی سکتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، چاہے تو تمہیں ختم کر دے، ویات بخلق جدید، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق آباد کر دے۔ تو یہ اکڑنے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلے گا، اور ہر ایک اسی نظام میں رہا ہے، میرے بغیر نہیں چلے گا، لیکن چل رہا ہے، الٹا سیدھا چل ہی رہا ہے۔ تو نہیں آج پھر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ تو اگر اللہ چاہے تو تمہیں مٹا دے، ختم ہی کر دے، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق آباد کر دے۔ ویسے اللہ کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی ہماری توجہ نہیں ہے۔ اگلے جا رہے ہیں، پچھلے آ رہے ہیں، اگلے جا رہے ہیں اور پیچھے دوسرے آ رہے ہیں۔ اسی کو دیکھ لو، یہ تو وقفے سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بلا وقفہ بھی ایسا کر سکتا ہے کہ ایک لمحے میں سب کا صفایا کر دے، اور ایک لمحے میں کن سے پھر دوبارہ اور مخلوق کو آباد کر دے۔ وہ ایسے نہیں کر سکتا ہے، یعنی اسی سے تم اندازہ لگا لو، تو پھر اکڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ مولانا یہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوا کہ خلق السماوات والارض، اور پھر بعض جگہ یہ ہے کہ فاطر السماوات، کوئی بات نہیں، کیا ہے تو اس کو دونوں انداز سے جو
یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں. یہ خود بتا تھا مجھے. ہاں جی میں نے بتایا تھا، تو اس لیے آپ نے سوال کر کے اپنے آپ کو امتحان میں ڈال لیا. نہیں وہ تو مجھے معلوم ہے کہ یاد نہیں ہے مجھے، بالکل یاد نہیں. آپ نے بتایا تھا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ بتایا تھا فاطر. میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو ہے نا ان میں ایک فاطر بھی ہے. فاطر یعنی ان 99 ناموں میں تو فاطر نہیں ہے، لیکن بعض اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض. اور بدی بھی اللہ کا ایک نام ہے، اور خالق بھی اللہ کا نام ہے، اور باری بھی اللہ کا نام ہے. باری ان سب کے معنی ملتے جلتے، سب کا معنی ہے پیدا کرنا، لیکن پیدا کرنے کے چونکہ مختلف انداز ہیں، طریقے ہیں، اس لیے فاطر اور بدی اس پیدا کرنے کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلے سے کوئی نقشہ اور نمونہ نہ ہو. کوئی آلہ بنانے کا، کوئی کرنڈی، کوئی مسالہ جوڑنے والی چیزیں، یا کوئی مسالہ جات، اینٹ پتھر، مٹیریل نہ ہو. اور مٹیریل نہ ہو، بنانے کا سامان، مشینری نہ ہو، تو اس بنانے والے کو کہتے ہیں بدی اور فاطر. بدی کا معنی ہوتا ہے نا عجیب و غریب چیز پیدا کرنا، اور فاطر کا معنی یہ ہے کہ پیدا کرنا. لیکن دونوں میں یہ ہے کہ بغیر نقش نمونے اور بغیر آلات کے پیدا کرنا. اور خالق کہتے ہیں آلات سے پیدا کرنا، مادے سے پیدا کرنا، یعنی پہلے ایک چیز موجود ہے اسی میں رد و بدل کر کے دوسری چیز بنانا، اس کو کہتے ہیں خالق. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ارض و سما کے بدی بھی ہیں، جیسے بدی السماوات والارض، اور فاطر بھی ہے، فاطر السماوات والارض، اور خالق بھی ہے، خلق السماوات والارض. آپ نے چوتھا لفظ کا باری باری کا معنی پیدا کرنے والا، باری کا معنی بھی پیدا. پاک ہو جائے. جی پاک کیسے؟ نہیں باری کا معنی پیدا کرنے والا. جی جی. خالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی. جی. تو زمین و آسمان ایک لحاظ سے بغیر نمونے کے بنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو فاطر ہے اللہ، اس کا بدی بھی ہے. اور چونکہ اس کا مادہ ہے کہ دھوئیں سے بنے ہیں تو خالق بھی ہے. اس سے پہلے دھواں تھا، جیسے صورت میں ہے کہ وَهِيَ دُخَانٌ، وَهِيَ دھواں تھا. فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا، تو اللہ نے آسمان اور زمین کو کہا کہ آ جاؤ، بن جاؤ، جو شکل میں چاہتا ہوں اس میں منقلب ہو جاؤ. قالتا اتینا طائعین، تو دونوں مخلوقوں نے کہا ہم آپ کی بات مانتے ہوئے آ رہے ہیں، جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا آ جاؤ اس شکل میں جو میں چاہتا ہوں، مرضی سے آؤ، نہیں تو زبردستی آنا پڑے گا. تو زمین و آسمان نے کہا کہ ہم جی مرضی سے آتے، زبردستی کی ضرورت نہیں. تو زمین پانی کے بلبلے سے بنی ہے، پانی کی جھاگ سے، اور آسمان دھوئیں سے. تو چونکہ پہلے مٹیریل تھا تو اس میں خالق ہے اللہ، لیکن بغیر نمونے اور نقشے کے اور بغیر مشینری کا بنایا ہے تو خالق اور بدی بھی ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ تمہیں مٹانا اور دوسری مخلوق کو لانا اللہ پر کچھ مشکل نہیں. یعنی یہ سمجھو کہ ہمیں سب کو کیسے مٹائیں گے اور ہماری اور کیسے لائیں گے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں. ایک کن کی بات ہے، تمہیں مٹانے کے لیے کن کہا تو مٹ جاؤ گے، دوسروں کو لانے کے لیے کن کہا تو آ جائیں گے. اس میں تو دیر لگنے کی بات ہی نہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک.